خصوصا وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ نے ہمیں بدن دیا اور اس کی ضرورتوں کا انتظام فرمایا، بدن میں روح عطا فرمائی، اس کی بھی ضرورتیں اللہ نے پوری فرمائی، جسمانی ضرورتوں کا نظام اور اس کی تربیت، اس کی غذا اور دوا، یہ ایسی چیز ہے جو ہر جاندار میں موجود ہے اور ہر مخلوق میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور مشترک ہے۔ بدن کی ضرورت پوری کرنا، اس کے لیے ہر چھوٹی بڑی مخلوق تگ و دو کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کے مناسب اس کے طریقے سجا دیے۔ وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى۔ اللہ نے ہر مخلوق پیدا کر کے اس کو رہنمائی فرما دی، طوال التناسل، اپنی ذات کی بقا، اپنی خوراک اور سردی گرمی سے بچنا، یہ شعور اور ادراک اور اتنی ضروری عقل اللہ نے ہر چیز میں رکھی ہے۔ البتہ تفاوت ضرور ہے، بعض مخلوقات میں عقل و ادراک اور سمجھ بوجھ زیادہ ہے، بعض مخلوقات میں کم ہے۔ انسانوں میں بھی اس طرح کا تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے، لیکن جو روحانی ایمانی نظام ہے، ضرورتیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ امتیاز حضرت انسان کو حاصل ہے کہ انسان جس طرح دوسری چیزوں سے اپنی شکل میں، صورت میں، حیثیت میں امتیاز رکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے اس کو جو عبادت کا نظام دیا، روحانی تربیت کا نظام دیا، وہ دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ دوسروں کی عبادت اور دوسروں کے ذکر کا دائرہ محدود اور مختصر ہے، لیکن انسان چونکہ مخدوم ہے اور تمام مخلوقات سے اس کو فضیلت دی گئی ہے، اس لیے اس کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے کہ وہ دوسری مخلوقات سے عبادت میں ممتاز ہو، زیادہ ہو، بڑھ کر ہو، اور اس کی ذات سے دوسری مخلوق کو بھی راحت پہنچے، کیونکہ اس کے اعمال کی برکت سے ساری مخلوق کے اوپر برکتیں آتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اور اس کے اعمال بگڑتے ہیں تو ساری مخلوق اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو اس کا عمل اور اس کی بندگی کے طریقے وہ بڑے اہم اور دوسروں سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابوں میں انسان کو مخاطب بنایا، پہلے انسان کو مکلف بنایا اور انسان کے اوپر امانت کی، دیانت کی
اور ایمانی صفات کی ذمہ داری ڈالی گئی. اس کے اندر سچائی ہو، یہ امانت دار ہو، اس کے اندر اخلاق ہو، اور اللہ کو جو خوبیاں پسند ہیں اور اس کی صفات کا مظہر ہیں، انسان ان سے متصف نظر آنا چاہیے. اگر یہ چیزیں ہیں تو حقیقت میں انسان ہے، ورنہ شکل انسان کی ہے اور حقیقت اس کی مسخ ہے. اندرونی طور پر وہ حیوان بن جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی سیرت، سنت اور شریعت وہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے ہے. دائرہ شریعت دائرہ انسانیت ہے، دائرہ سنت دائرہ انسانیت ہے. اس سے باہر نکلے گا تو حیوانیت کے دائرے میں چلا جائے گا. اس لیے اس کو کل انعام فرمایا کہ یہ انسان جانور کی مانند بن جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی نچلے درجے میں. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک درجے کے حیوان فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بکری، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، مختلف فوائد ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور دوسرے درجے کے حیوان وہ ہیں جو فائدہ بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں دیتے، جیسے بلیاں وغیرہ گھروں میں رہتی ہیں، اور بعض دوسرے جنگلی جانور ہوتے ہیں. اور تیسرے درجے کے جانور وہ ہیں حیوانات جو موذی ہیں، مضر ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، سانپ، بچھو، بھیڑیا وغیرہ. تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے درجے میں نہیں آ سکتے تو دوسرے درجے میں ہی آ جاؤ کہ کسی کو تکلیف تو نہ پہنچاؤ. اگر خیر نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ. تو اللہ جل شانہ نے انسانوں کی تربیت اور رہنمائی کے لیے کہ وہ حقیقی معنوں میں انسان بن جائے، دو چیزیں دنیا میں بھیجی. ایک کامل انسان حضرات انبیاء علیہ السلام، اور دوسری چیز ان کے ساتھ ہدایات ربانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو علم دیا گیا، ان پر جو وحی آئی، ان کو جو کتابیں دی گئیں، ان دو چیزوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بھیجا. اور جس انسان نے ان دو چیزوں کی پیروی کی، دونوں کو لیا، انسان کامل ہدایت کاملہ کی پیروی کی، اس کو اپنے عمل اور اپنی زندگی میں لائے، اللہ جل شانہ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ رش کی فلک اور ملک بن گیا. زمین و آسمان اس پر رش کرتے ہیں، پہاڑ اور سمندر اور فرشتے اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے اور کتنے اونچے مرتبے پر اللہ نے اس کو فائز کیا. تو حقیقی مقصد وجود میں آنے کا، دنیا میں آنے کا، وہ بندگی ہے، اور اسی سے انسان کی خالق و مالک کی نظر میں قیمت لگتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو ظاہری نقشے جتنے بھی ہوں اور ظاہری صورت جتنی بھی اچھی ہو، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. ارسطو ایک بادشاہ گزرا، حکیم گزرا، اور جڑی بوٹیوں پہ تجربے کرتا تھا. ایک دن تھکا ماندہ ایک راستے کے پاس آ کے لیٹ گیا. بادشاہ کی سواری گزرنے کو تھی تو پولیس والوں نے اس کو ہٹایا، کہا کہ یہاں سے آپ اٹھ جائیں، بادشاہ آنے والے، آپ راستے میں پڑے ہیں تو یہ بادشاہ کی گستاخی ہے. انہوں نے جگایا، یہ اٹھے، اور جب وہ چلے گئے پھر وہیں سو گئے. بادشاہ پہنچ گیا. بادشاہ نے پھر اس کو لات ماری، غصے میں آ کے ٹھوکر ماری. تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تم میرے راستے میں پڑے. اس نے کہا کہ کوشش کرتا ہوں آپ کو پہچان لوں، آنکھیں مل رہا ہوں، لیکن آپ ایک
جنگلی جانور مجھے لگتے ہیں، کیونکہ انسان تو زبان سے بات کرتا ہے، آپ نے مجھے ٹھوکر ماری۔ بادشاہ کو اور غصہ ہے، کہتے میرے سر پر یہ تاج دیکھو، یہ شاہی لباس دیکھو، یہ میرے ساتھ حشم خدم اور فوج دیکھو، اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو گستاخانہ۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تاج قیمتی ہے، آپ کا سر تو قیمتی نہیں ہے، اس میں تو تکبر ہے، غرور ہے، اور یہ لباس قیمتی ہے، لیکن آپ کا بدن تو قیمتی نہیں ہے، آپ کے بدن میں وہ اخلاق نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں ہے جس سے اللہ کی نظر میں انسان قیمتی بن جاتا ہے۔ تو بادشاہ پگھل گیا، اس سے جواب نہیں بن پڑا۔ ارسطو نے کہا کہ اگر آپ کی بادشاہت چھن جائے، تاج چھن جائے، یہ لباس اتر جائے، یہ خزانے کسی اور کو منتقل ہو جائے، کوئی دوسرا بادشاہ پہ غالب ہے، یا موت تو بالآخر یہ سب چھڑوا دے گی، تو پھر تو آپ بے قیمت بن گئے۔ اندر کی چیز بتاؤ، آپ کے اندر کون سی خوبی ہے، کون سا کمال ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو حقیر گردان رہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اسی پر فیصلے ہوں گے، انسان کا وزن اسی پر ہوگا کہ اس کے اندر اخلاص تھا، تقوی تھا، للہیت تھی، ورنہ کوئی وزن نہیں، بادشاہ ہو یا مالدار ہو۔ لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا لباس 2 درہم کا ہے، معمولی قیمت کا ہے، لیکن اس کے اندر جو بدن ہے ہم نے اس کو قیمتی بنایا، اس پر ہم نے محنت کی ہے، یہ ہے عقل مندی۔ تو بھائی دوستو عزیزو، ہم قیمتی بنیں گے دین سے، دین قرآن و سنت کی پیروی اور اس کو اپنانا ہے، کتاب اللہ سے بھی جڑنا ہے، رجال اللہ سے بھی جڑنا ہے۔ یہود نے رجال اللہ کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے، نصارا نے کتاب اللہ کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے۔ اعتدال یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے، شر اور شریروں سے بچنے کے لیے، شیطانی اور نفسانی حملوں سے حفاظت کے لیے ہم ان 2 بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ خیر کی 2 بنیادیں ہیں۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور حدیث دونوں کے ساتھ خیر لگا، اور امت کے اندر سب سے پہلے جو خیر منتقل ہوئی انہی 2 بنیادوں پر ہوئی۔ خیر القرون، خیر امت، امت وسط، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کو بہترین زمانہ، اور اس جماعت کو پوری انسانیت کی بہترین جماعت اسی لیے قرار دیا گیا کہ انہوں نے خیر کی ان 2 بنیادوں کو پکڑا۔ اور آج ہم سے یہی تقاضا ہے کہ ہمارے پاس علم موجود ہے، الحمدللہ، علمی خزانہ ہے، علماء ہیں، کتب خانے ہیں، قرآن مجید، حضور علیہ السلام کا علمی معجزہ موجود ہے، آپ کی تعلیمات، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، فقہ کی کتابیں موجود ہیں، علم کافی موجود ہے، اور علم اور اس کے نشر و اشاعت کے ذرائع آج بہت ہیں، لیکن کمی عمل کی ہے، اور عمل کرنے والوں میں اخلاص کی کمی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا الناس كلهم هالكون الا العالمون، تمام لوگ ہلاکت میں پڑنے والے سوائے علماء کے، والعالمون كلهم هالكون الا العاملون، اور دین کا علم رکھنے والے بھی ہلاکت میں ہیں مگر جو اس پر عمل کریں۔
والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون، اور عمل والے بھی خطرے اور ہلاکت میں مگر وہ جن میں اخلاص ہو. والمخلصون على خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں ہیں کہ کسی وقت بھی اخلاص نکل گیا، ریا آ گئی، شرک خفی، شرک اصغر، چھوٹا شرک، ریاکاری آ گئی، اللہ کے غیر کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا تو یہ بھی گیا، اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. علم کے باوجود لا علمی رہتی ہے، جہالت رہتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں پہلے پارے میں علماء بنی اسرائیل کے متعلق، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. علماء بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ جو اس جادو کو اختیار کرے، سیکھے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کفر ہے، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. اور آگے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. انہوں نے بڑی بری چیز کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچا، اپنا سودا کیا، کاش کہ وہ جانتے. پہلے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق وہ جانتے تھے، اور پھر کیا فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. بظاہر دونوں میں تعارض ہے، لیکن علماء فرماتے مفسرین کہ لقد علموا لغوی معنی کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ جانتے تھے. علم کی معنی جاننا، لغوی معنی. اصطلاحاً ان کو علم نہیں تھا. اصطلاحی علم تو وہ ہے جو عمل پر مجبور کرے. علم نافع نہیں تھا، مطلقاً برائے نام علم تھا. کاش کہ وہ جانتے، یعنی علم کے مقتضا پر عمل کرتے، جاہلوں والا کام نہ کرتے، جاہل بن کے علم میں خیانت نہ کرتے، عمل میں کوتاہی نہ کرتے، انسانیت کی خیرخواہی میں کمی نہ کرتے، اور ان کو پورا پورا صحیح دین امانت کے ساتھ پہنچاتے. تو علم کے ساتھ جہل آ گیا. اگر علم کے تقاضے پر عمل نہیں ہے تو جہل ہے، جاننا نہ جاننا برابر ہے. کسی کو پتہ ہے کہ مسجد میں دائیں پاؤں رکھنا ہے، سنت ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لو، کم از کم اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لو، اعتکاف کی نیت کر لو. گھر میں داخل ہوتے دائیں پاؤں رکھو، بسم اللہ پڑھو، گھر والوں کو سلام کرو، یہ سنت ہے، پتہ ہے. لیکن کوئی یاد نہیں رہتا کہ دائیں پاؤں رکھا یا بائیں، اور کتنا سنت پر عمل ہوا نہیں ہوا. کھانے کے لیے ہاتھ دھونا سنت ہے، پتہ ہے، لیکن اہتمام نہیں ہے، اکثر رہ جاتا ہے، دعائیں رہ جاتی ہیں. تو علم عمل کو آواز دیتا ہے اور عمل اخلاص کو آواز دیتا ہے. یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. پہلے علم سیکھنا ہے خاموشی اور ادب کے ساتھ، الاستماع، الانصات، غور سے سننا، خاموشی سے سننا. العلم، پھر علم سیکھنا. ثم العمل، پھر اس پہ عمل کرنا. ثم النشر، پھر اس کو آگے پھیلانا ہے، قال سے بھی اور حال سے بھی. لیکن قال سے زیادہ حالی علم کا اثر ہوتا ہے. اپنے کو بھی اسی کا فائدہ ہے. اگر زبان کا علم ہے، دل میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے، تو وہ فائدہ نہیں دے گا. تو انبیاء نے الصلاۃ والسلام علم کا خزانہ بھی لاتے ہیں، کتاب اللہ، اور عمل کا خزانہ بھی لاتے ہیں، ان کا قلب مبارک. علم بھی لاتے ہیں، اخلاق بھی لاتے ہیں. کیونکہ قوموں کا زوال، انسانی تاریخ اس پر شاہد عدل ہے، وہ ان دو کمزوریوں سے وابستہ ہے، جہل اور بد اخلاقی. علم کی جگہ جہالت آ گئی تو قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے، امت کا. اور علم تو ہے لیکن اخلاق نہیں ہے. وہ علم عملی صورت میں موجود نہیں ہے تو یہ بھی پستی اور زوال کی طرف لے جاتا ہے. نرا علم کسی کام کا نہیں، اور صرف عمل بھی بغیر اخلاص کے بیکار ہے.
تو عزیزان گرامی، اللہ تعالی نے ہمیں الحمدللہ اس علمی روحانی مرکز سے جوڑا ہے. یہاں ہم اپنی تربیت کے لیے آتے ہیں. ہم طالب علم، طالب عمل، طالب تزکیہ، طالب اخلاص، طالب تربیت بن کر آتے ہیں. یہاں اور کوئی طلب نہیں ہونی چاہیے. اور جتنی کوئی طلب لے کر آئے گا یہ تو اللہ کی رحمت کا سمندر ہے، روحانی مرکز ہے، روحانی اجتماع ہے. اہل اللہ کی صحبت میں ہم پہنچے ہیں. وہ دینے پر مائل ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. ہم اس قابل بنے، اپنے کو قبول کروائیں. قبولیت اللہ کی طرف سے پرہیزگاروں کے لیے آتی ہے. گناہگار کی قبولیت نہیں ہوتی. نیکی بھی کر رہے، گناہ بھی کر رہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے بدنی اور مالی عبادتوں کو ان سے جو پرہیزگار ہیں. اور متقی وہ ہوتا ہے جس پر تقوی کا رنگ چڑھا ہوا ہو. حضرت مولانا امام الاولیاء امام تفسیر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی ایک رنگ ہے، یہ باتوں اور کتابوں سے نہیں چڑھتا، یہ اہل اللہ کی صحبت سے چڑھتا ہے. اہل اللہ کی تربیت میں جو آ جائے، عالم ہو یا عامی ہو، اس پر یہ رنگ چڑھے گا. اور اہل اللہ کی صحبت میں نہیں آیا، وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کا ماہر ہے، جامع المعقول والمنقول، بڑے القاب ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس محنت میں، اس دینی خدمات میں وہ رنگ نہیں ہوگا، وہ اخلاص نہیں ہوگا جب تک اللہ والوں سے نسبت نہ ہو. بیعت تو سنت کے درجے میں، لیکن تزکیہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے. اور پورا عالم بننا یہ تو فرض کفایہ ہے، ایک جماعت موجود ہو. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ایک جماعت کافی ہے. کسی علاقے میں عالم نہیں ہے اور لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ سب گناہ گار ہیں. عالم کا وہاں ہونا، ان کا انتظام کرنا اور اس کی ضرورتیں پوری کرنا ان کے اوپر لازم ہے. لیکن ہر کسی کا ضابطے کا عالم بننا ضروری نہیں، لیکن ہر کسی کا ضابطے کا متقی بننا اور ہر کسی کا مخلص بننا ضروری ہے. جس کی پوچھ عالم سے بھی ہوگی، عامی سے بھی ہوگی. عالم کے اعمال کو بھی اخلاص اور تقوی کے اعتبار سے پرکھا جائے گا، اور عام آدمی کے اعمال کو بھی اسی بنیاد پر پرکھا اور دیکھا جائے گا. تو ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے. بھائی ہماری جو تحریک ایمان و تقوی ہے، یہ دونوں الفاظ پر آپ غور فرمائیں، ایمان اور تقوی. یہ قرآن میں ساتھ ساتھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. ایمان اور تقوی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ ایمان کا صحیح رنگ تقوی کا رنگ ہے. اور ایمان اور تقوی والوں کے لیے ہی جگہ جگہ جنت کی بشارتیں آئی ہیں. علم بھی خشیت کو طلب کرتا ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اور جنت بھی خشیت والوں کو ملے گی. سورہ طٰہٰ میں جنت کا ذکر فرمایا، خالدین فیہا ذالک لمن خشی ربہ.
اور سورہ قاف میں جنت کا ذکر فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِالسَّلَامِ قلب سلیم لائے ہو، قلب منیب لائے ہو، شرک سے، کفر سے، تکبر سے، ریاکاری سے، سمعہ اور شہرت کی طلب سے، عجب اور خود پسندی سے، دنیا اور مال اور دنیا والوں کی محبتوں کو غالب رکھنے سے دل کو سلامت رکھے، قلب سلیم۔ اور قلب منیب اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، جیسے قطب نما کی سوئی جدھر بھی اس کو گھما لو وہ قبلے کی طرف ہی مڑتی ہے، اپنے اصل مرکز اور نقطے کی طرف گھوم کی جاتی ہے، وہ اسی طرف رہتی ہے۔ ہمارے دل کی سوئی یعنی دل کی توجہ، دل کے جذبات ہم وقت اللہ کی طرف رہے، لیکن قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں نا وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، بہت جلدی بدلتا ہے، بہت جلدی، اس کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کو متوجہ رکھنا، ایک جگہ پر ٹھکانا، جمانا بہت مجاہدہ چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے، ماحول چاہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس میں اخلاص ہو، اس میں خشوع ہو، للہیت ہو، کسی غیر کا خیال نہ آئے، اللہ کا حکم متوجہ ہو جائے تو سارے غیر مغلوب ہو جائیں، ان کی محبتیں رہیں گی، مال کی، بیوی بچوں کی، دنیا کا نظام اس کے بغیر نہیں چلتا، توالد تناسل حقوق ہیں، ان کو اپنی حدود میں پورا کرنا وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ہمارا دین تو صرف عقائد نہیں ہے، عبادات بھی ہے، اس کے بعد معاملات ہیں، حقوق ہیں، معاشرت ہے، یہ ساری چیزیں، ساری لائنیں دین کے حصے ہیں۔ تو یہ دین کامل طور پر ہمارے اندر آ جائے اور اس میں اخلاص بھی پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب ہو۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ باقی محبتیں زائل کر دو، ازالے کا تقاضا نہیں ہے، نہ ہمارے بس میں ہے، فطری چیز ہے۔ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس مٹی سے محبت ہوتی ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، جس ماحول میں رہے وہاں محبت ہوتی ہے جی، اور جو چیز اس کے فائدے کی ہے اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے یہ رغبتیں، محبتیں۔ حلال طریقے سے شرعی حدود میں ان کو پانا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی دین ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر غلو آ جائے، حدود سے تجاوز ہو اور ان کی محبت غالب آ جائے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاکے کشتی است۔ پانی اگر کشتی کے نیچے چلے، پانی یہی پانی کشتی کے منزل پر پہنچنے اور بقا کا ذریعہ ہے، خشکی میں تو نہیں چلتی۔ اور اگر یہی پانی کہیں سے سوراخ ہوا اور کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو یہی پانی اس کو ہلاک بھی کر دے گا۔ بیوی کی محبت غالب آ گئی، دوستوں کی محبت غالب آ گئی، کھانے پینے دنیا کی لذتوں کی محبت غالب آ گئی، اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے اور دین میں سستی آ گئی، یا حرام راستے سے کسی لذت اور خواہش کو پورا کرنے کی طرف مائل ہو گیا تو گڑبڑ ہو گئی، پانی کشتی کے اندر آ گیا۔ یہ وہ کشتی نہیں ہے، یہ ایمان کی کشتی ہے جو دنیا کے فتنوں کے سمندر میں جا رہی ہے۔ ان فتنوں کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے، وضاحت بھی فرمائی ہے۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کتنے زیادہ فتنے رات کو اترے ہیں بارش کے قطروں کی طرح، میں دیکھ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر نازل ہو رہے ہیں۔ حجرے والیوں کو جگا دو، وہ بھی اٹھ کے تہجد پڑھیں،
اللہ سے مانگیں، فتنے آئیں گے۔ اور یہ مال کی محبت اور اس کی بہتات اور خیانت، قومی خزانے کو کھانا، نااہل لوگوں کا بڑے بڑے عہدوں پر، مناصب پر متعین ہونا اور غیر اہل کو امارت سپرد کیا جانا، اور دین کی پرواہ نہ کرنا، گانے بجانے کا عام ہونا، بے حیائی، فحاشی، بے پردگی کا عام ہونا، غیروں کی تقلید اور ان کے طریقے اور ان کی تہذیب و تمدن کو اپنانا، ان کے پیچھے چلنا، اور دین سے دوری، اور دنیا کو ہر جگہ ترجیح دینا، دین کے کام بھی دنیا کے لیے، شہرت کے لیے کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں آئی ہیں احادیث میں، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ فتنے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جب سنتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان بہت ہوں گے، ان کے پاس وسائل بھی بہت ہوں گے، لیکن ان کی وہ عزت نہیں ہوگی، وہ وجاہت نہیں ہوگی، وہ نیچے گر جائیں گے، اور غیر قومیں ان کو تر لقمہ سمجھ کر، جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے، اس طرح ان کی طرف دوڑیں گے ان کو کھانے کے لیے۔ تو صحابہ حیران ہوتے تھے، یا رسول اللہ، ان تمام چیزوں کے باوجود ایسی حالت بھی آئے گی مسلمانوں پر؟ فرمایا کہ جہالت کا نشہ، مال کا نشہ، دنیا کی محبت کا نشہ، مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی، یہ فتنے آ جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں نہیں رہے گی، ان کی وقت نہیں رہے گی، اللہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ من انصاری الی اللہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، اللہ کے دین کی مددگار بنو گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ ان کو بھول جائے گا۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، لا يضل ربی ولا ينسى، میرا رب موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا فرعون کے سامنے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، نہ کوئی غلط فیصلے کرتا ہے، نہ غلطی کرتا ہے، نہ بھولتا ہے، نبی بھول سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خاطر میں ہم نہیں لائیں گے، جیسے کوئی کسی کے سامنے بیٹھا اور اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، دیکھے ہی نہ اس کو مخاطب کرے، باقی لوگوں کو دیکھ رہے، بات چیت کر رہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو جی ہمیں بھلا ہی دیا، ہاں ہم بیٹھے رہے، آپ نے تو ہمیں بھلا ہی دیا، جیسے ہم تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کی مدد کرے گا، نہ ان کی پرواہ کرے گا، نہ ان کو نظر رحمت اور شفقت سے دیکھے گا۔ لا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان مجرمین کو نہیں دیکھے گا، اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، سب کچھ دیکھتا ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ لیکن اگر کوئی کسی کو محبت سے نہ دیکھے، غضبناک آنکھوں سے دیکھے، نگاہ سے دیکھے، تو وہ کہے گا کہ اس دیکھنے سے نہ دیکھنا اچھا ہے، رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کو دیکھیں، ماشاءاللہ، میں نے پہلے عرض کیا، مدارس بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے، تعلیم و تدریس بھی جاری ہے، اور جہاں جہاں اللہ مسلمانوں کو توفیق دے رہے ہیں اور شرعی صحیح جہاد کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی پوری مدد فرمائے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے، اور واعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہے، تصنیف و تالیف بھی، کتب خانے بھرے پڑے ہیں، موبائل کے ذریعے بھی لوگ بہت سی چیزیں دیکھتے سنتے رہتے ہیں کہ جی یہ دینی معلومات ہیں وغیرہ۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف مسلمانوں کو اللہ نے سیال سونا دیا، یعنی پیٹرول۔ بعض ملکوں میں
یہ بات مشہور ہو گئی کہ جدھر مسلمان ہوگا وہاں پیٹرول بھی ہوگا، جہاں پانی وہاں زندگی، جہاں مسلمان وہاں پیٹرول۔ اکثر دنیا کے ملکوں سے، تمام دیگر ممالک سے، مسلمان ممالک میں یہ معدنیات زیادہ ہیں، اور انڈونیشیا سے مراکش تک یہ پوری پٹی ایک زنجیر ہے اسلامی ملکوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک دوسرے کے قریب کیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جنگی نقطہ نظر سے جس جگہ کی اہمیت ہے، آبی ذخائر جہاں ملتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ نہر سوئز بحر اسود اور بحر احمر کو ملانے کا ذریعہ، یہ نہر ان دونوں کو، بحر احمر اور اسود کو ملاتی۔ نہر سوئز مسلمانوں کے قبضے میں، اسلامی ملکوں کے پاس، یورپ کا دروازہ ہے۔ اسلامی ملکوں تک نہر سوئز کے بغیر یورپ نہیں پہنچ سکتا۔ خلیج عدن دوسری طرف، یہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ عرب ممالک تک پہنچنے کے لیے یہ گیٹ ہے، دروازہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اسلامی ملکوں میں چاروں موسم ہوتے ہیں، گرمی، سردی، خزاں، بہار۔ اسلامی ملکوں میں ہر قسم کا پھل، ہر قسم کے پھول، ہر قسم کے غلے، ہر قسم کی خوراکیں اور غذائیں اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی۔ کیا کچھ نہیں دیا، دین دیا، قرآن دیا، حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مدارس دیے، علماء دیے، اہل اللہ دیے، روحانی اور جسمانی نعمتوں کی اللہ نے بارش کر دی اس امت پر۔ لیکن ہماری طرف سے کیا قدردانی ہے، ہماری طرف سے کیا شکر گزاری ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ من آدم کی من دانم، ہر ایک کو اپنے گریبان میں دیکھنے کی بات ہے کہ میری قربانی، میرا فکر، میری ترجیحات، میری کڑن، میرا راتوں کو اٹھ کر رونا، یہ کتنا ہے میری زندگی میں۔ 24 گھنٹے میں کیا 1 گھنٹہ بھرپور میں اللہ کو دیتا ہوں، اللہ کے ذکر کو، قرآن کی تلاوت کو، اور سال کے 12 مہینوں میں کیا 1 چلہ 2 چلے میں دین کو، اپنی اصلاح کو دیتا ہوں، جس اصلاح پر، جس تزکیے پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے اور اس کا دار و مدار ہے۔ صبح بھی حضرت مولانا فرما رہے تھے، قاضی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ، فضائل ذکر کی تعلیم میں، کہ اصل روح وہ ذکر ہے اور اخلاص ہے پورے دین کی عمارت کی۔ جتنا اہم شعبہ ہے اتنا ہی زیادہ اس سے آج بے توجہی ہے، خواص علماء اور عوام الناس۔ اس لیے اتنی ایک شکل دین کی موجود ہے، مدارس اور دعوت کا کام اور دیگر ماشاءاللہ شعبوں کی شکل میں، لیکن اس کے باوجود جتنا اس کا اثر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ اتنے وسائل، اتنی قوت، اتنے افراد، اتنے بہترین اللہ کی طرف سے مواقع، اس کے باوجود آج مسلمان جتنا پٹ رہا ہے، اور پٹائی ہو چکی ہے، کشمیر میں، افغانستان میں، صومالیہ میں، شام میں، فلسطین میں، اور دیگر عراق میں بمباری ہوئی ہے، لیبیا پر بمباری ہوئی ہے پہلے، کتنے ملکوں میں مسلمان بیچارہ مظلوم پٹ رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کسی ملک پر کافر حملہ کر کے فارمی مرغی کی طرح اس کو ڈربے سے نکال کے ذبح کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ ایک طرف پورا دین اور دین کی روح نہیں ہے، دوسری طرف اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ آپ نے انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، ہاتھ کی انگلیوں کو، دونوں ہاتھوں کی، شبک بین اصابعہ، اور فرمایا المؤمن المسلمون کالبنیان، مسلمان دیوار کی طرح،
یشد بعضہ بعضا وشبک بینصر، جس کی اینٹیں، جس کے بلاک ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، پیوست اور جڑے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرمایا کہ اس طرح مسلمان ہوتے ہیں، ایک مٹھی کی طرح متحد اور متفق ہوتے ہیں. اور کہیں فرمایا ترى المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کجسد ان اشتکا بعض اشتکا کل، ایک بدن کی طرح مسلمانوں کو دیکھو گے، آپس میں نرمی، محبت، شفقت، رحمت، مہربانیاں، ان صفات کے اعتبار سے رحماء بینہم کی عملی تصویر آپ کو نظر آئے گی امت مسلمہ. لیکن آج نہیں ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ محلے میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں، اس کا گھر لوٹ رہے ہیں، پڑوسی جاگ گئے، ان کو پتہ چلا ہے لیکن آتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی چھوڑو. اور ایک جگہ دو آدمی ایک کو مار رہے ہیں، ظلمن مار رہے ہیں، ناحق، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تحقیق کے لیے بھی ان کے ہاتھ نہیں پکڑتے. 8 آدمی تماشا دیکھ رہے ہیں اور 2-3 آدمی ایک کی پٹائی کر رہے ہیں، اس کو ظالم سے نہیں چھڑاتے، لڑائی کو ختم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. کیا کہتے ہیں؟ پرائی لڑائی ہے جی، ہم کیوں مول لیں، ہم نے کسی کے کام نہیں آنا ہے، بس خود کھانا پینا سونا اور پھر مرنا، یہ ہمارا کام ہے، مقصد حیات ہے. مرد ہو تو کسی کے کام آؤ، ورنہ کھاؤ پیو اور چلے جاؤ. کیا کہے احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. ہمارا یہ کام ہے، نفسا نفسی ہے، خود غرضی ہے، اپنی ذات کا معاملہ ہو یا اپنی اولاد کا. مسلمان کے کام آ جائے، یہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، ہمارے اس مرکز میں الحمدللہ اسی بات کی تربیت ہو رہی ہے کہ آج جو امت مسلمہ سے اخوت کی روح نکل گئی اور امت کے اعمال اور عبادات سے اور دینی شعبوں سے اخلاص کی روح نکل گئی، اس لاش کے اندر یہ روح پڑ جائے، یہ زندہ ہو جائے، پھر اٹھ کھڑا ہو، کمر بستہ ہو جائے، ایک ہو کر کفر کے خلاف ایک مکہ بن جائے. ہمارے اندر قوت کی کمی نہیں، اسباب و وسائل کی کمی نہیں، استعداد کی کمی نہیں، صلاحیت کی کمی نہیں. الحمدللہ یہ مجمع. ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب زیدہ مجدوم گفتگو میں فرما رہے تھے، مجلس میں ہم بیٹھے تھے، کہ 10,000 اگر امانت دار سچے بھی مجھے مل جائے نا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انقلاب آ جائے گا. یہ مجمع اگر تیار ہو جائے جو آیا ہوا ہے، دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم سے ہو سکتی ہے طاقت فراہم کرو باطل کے خلاف. ان کے برابر کی شرط نہیں لگائی، جتنی تمہاری طاقت ہے، لیکن ہو مخلص. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. کتنی چھوٹی جماعت ہے. طالوت کا لشکر 313، جالوت اکیلا 1000 کے مقابلے میں، اور 1000 کا لشکر بھی. داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں انبیاء رحمت ہوتے ہیں، دعوت کے لیے آئے ہوتے ہیں، قتل کرنا تو رحمت کے خلاف ہے، کافر جہنم میں چلا جائے گا، اس کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے بندے قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے امیہ بن خلف کو مارا، زخم سے مردار ہوا. تو وقتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اب وہ زیادہ تھے، یہ تھوڑے تھے، اللہ نے غالب کیا. یہی تعداد 313 بدر کے صحابہ کی اللہ نے غالب کیا. نہ تلواریں پوری، نہ نیزے، نہ تیر، نہ سواری، نہ تیاری کر کے نکلے تھے. ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، اللہ نے ادھر رخ پھیر دیا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے کہ بغیر کیل کانٹے کی جماعت ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ لگے. اللہ نے اس کو نکال دیا، اور کیل کانٹے والی ابو جہل کی جماعت، اس کا لشکر، اس سے تمہیں بھڑا دیا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ حق کو غالب اور ثابت کرنا چاہتا تھا. تو عزیزان گرامی، ہم تہیہ کر لیں
ہمارے اکابر ہمارے مفتی صاحب جو چاہتے ہیں، اور وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ رسول کی چاہت ہے. الحمدللہ ہمیں اپنے شیخ پر پورا اعتماد ہے کہ ان کے دل میں جو درد ہے، جو فکر ہے، جو رنگنا چاہتے ہیں ہمیں، یہ دین کا رنگ اللہ نے پیدا کیا. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ. اور یہ دین کا رنگ مدارس والے دے رہے ہیں، کتابیں پڑھا رہے ہیں، علماء قرآن پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں. اور یہ دین کا رنگ لگے گا ان خانقاہوں میں، ان روحانی مراکز میں. ایک فیکٹری میں رنگ بنا، مارکیٹ میں آ گیا، بیچنے والے نے بیچا، آپ خرید کے لے آئے، اب تیسری پارٹی اس کو لگانے کے لیے آئے گی. تو یہ رنگ لگانے والے جو تقوی اور اخلاص کا ہے، یہ اہل اللہ ہے، اور اس رنگ سے کوئی مستغنی نہیں. دعوت کا کام کر رہے ہیں، بہت ہی مبارک ہے. ہم نے چھڑوانا نہیں، آپ اس میں رہیں، بہت مبارک ہے. اللہ پاک استقامت دے، اخلاص دے. مدرسہ چلا رہے ہیں، محتمم ہے، مدرس ہے، مبارک ہے، اللہ پاک توفیق دے. اسی طرح کوئی واعظ ہے، خطیب ہے، مسجد کا امام ہے، اللہ مبارک کرے. دین کا شعبہ ہے، نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، مبارک ہے. دین کے کسی شعبے کی اور کسی کام کی نہ نفی کرنی ہے، نہ اس کی تحقیر کرنی ہے، نہ اس پر تنقید کرنی ہے، نہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ ہے کہ تقابل ہو کہ یہ شعبہ گھٹیا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ بیکار لگے ہوئے اور ہم اصل کام کر رہے ہیں. یہی چیز دینی شعبوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے. ایک آدمی مسجد میں آ کے نفل کی نیت باندھ لیتا ہے، دوسرا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، تیسرا قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے، چوتھا کسی کو دین کی بات سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی یہ نماز کا یہ مسئلہ یوں ہے، یا اس کو دعوت دے رہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، ریونٹ چلے جاؤ تبلیغ میں، یا کربوغا شریف کی دعوت دے رہے. دین کی بات ہے، سب دین ہے، سب اللہ کا راستہ ہے. فی سبیل اللہ میں جہاد بھی ہے، بلکہ جہاد ہی اولی مصداق ہے، کتاب المغازی. اور فی سبیل اللہ میں دعوت و تبلیغ بھی ہے، فی سبیل اللہ میں شیخ کے پاس آنا بھی ہے. ریونٹ کی ایک شام یا ایک صبح دنیا و مافیہ سے افضل ہے. اسی طرح کربوغا شریف کی ایک شام یا صبح لغدوۃ فی سبیل اللہ روحۃ خیر من الدنیا و مافیہ کا مصداق ہے. اس میں کوئی شک نہیں، دو دونی چار کی طرح پکی ٹھکی بات ہے. یہاں جو آپ شام اور صبح گزار رہے ہیں یہ بھی دنیا و مافیہ سے افضل ہے. یہاں جو آپ کرایہ خرچ کر کے آئے کہ 1 روپیہ پر 7,49,00,000 کا ثواب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اللہ کے راستے کے فضائل وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. اس محنت میں جان پڑے گی، اس محنت سے مدرسے کی محنت میں جان پڑے گی، اس محنت سے اس مرکز سے وہ دوا ملتی ہے، دل کی دوا، روح کی دوا، جس سے اسلام کے ہر شعبے کو تقویت ملتی ہے. یہ روحانی معجون مرکب ہے، ذکر، اذکار اور اخلاقیات کی تربیت روحانی معجون مرکب ہے. جو بھی کھائے گا، مسلمان عام ہے یا عالم ہے، کسی دین کے شعبے سے وابستہ ہے یا دنیا کے شعبے سے وابستہ ہے، زمیندارہ کرتا ہے، کسان ہے، تجارت کرتا ہے، مزدور ہے، سیاستدان ہے، کچہری میں ملازم ہے، وکیل ہے یا جج ہے، سپاہی ہے پولیس کا یا فوج کا، یا کسی بھی سرکاری نیم سرکاری ادارے کا ملازم ہے، سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں. جمیعت علماء، ختم نبوت، تبلیغی جماعت، سپاہ صحابہ اور دیگر اہل سنت والجماعت کی ایک جماعت ہے، علماء اہل سنت کی جماعت ہے، کافی جماعتیں. ہم کسی کو غیر نہیں سمجھتے، سب کو اپنا سمجھتے ہیں، سب کے ہم خیر خواہ ہیں، سب کے لیے ہمارا سینہ، ہمارا دل، ہمارا مرکز کھلا ہے. دل کے دروازے بھی کھلے،
الحمدللہ مرکز کے دروازے بھی کھلے، اور ہم سب سے جڑنا چاہتے ہیں، سب کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ تحریک کوئی الگ چیز نہیں ہے آپ حضرات سے، آپ کے ایمان، اخلاق، معاشرت، پوری زندگی، دنیوی شعبے، دینی شعبے، یہ تحریک سب کی مؤید ہے، سب کے لیے تقویت کا باعث ہے کہ آپ نیک بنے، ایک بنے، امت کا تزکیہ ہو، امت کے اندر ایمانی صفات پیدا ہو، امت میں ایک دوسرے کے احترام کے جذبات پیدا ہوں، امت میں اخوت کی روح پیدا ہو، امت ایک دوسرے کی نفی نہ کرے، غیبت نہ کرے، اس کی اچھائیوں پہ نظر رکھے۔ ایک آدمی کے اندر 10 خرابیاں ہیں، ایک خوبی ہے، یہاں یہ تربیت کی جاتی ہے کہ 10 خرابیوں کو بھول جاؤ۔ بعض اوقات بیوی کی خرابی شیطان دکھاتا ہے، لڑاتا ہے، بعض اوقات بیوی کو شوہر کی، پڑوسی کو پڑوسی کی، ایک ادارے کے اندر پڑھانے والے ہیں، اسکول ہے یا مدرسہ، ایک دوسرے کی خامیاں دکھاتا ہے، ایک شہر یا بستی میں کئی مساجد علماء خطبہ ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں دکھاتا ہے۔ ارے بھائی خوبیوں پر تو نظر رکھ لو، دل جڑیں گے۔ 2 چیزیں بنیادی ہیں اللہ کی مدد کو لینے کے لیے، ہم جتنا بھی زور لگا لیں، جتنے ادارے ہیں اتنے اور ہو جائیں، جتنے دین کی محنتیں اتنی اور ہو جائیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام پر ہم نہ چلیں۔ اگر ممبر پر دین ہے، مسجد میں دین ہے، تبلیغ میں گئے تو دین ہے، ادھر آ گئے تو دین ہے، اور گھر چلے گئے تو پھر سستی ہو گئی، غیبت شروع ہو گئی، جھوٹ شروع ہو گیا، بازار میں گئے بد نظری شروع ہو گئی، کھانے پینے کا موقع آیا بے احتیاطی کی، پتہ ہے کہ اس آدمی کی کمائی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی دوستو عزیزو، ایسی استقامت ہمیں مل جائے، ایسی استقامت، اور دل سے یہ غفلت ایسی دور ہو جائے کہ ہر جگہ میں دین پر جم جاؤں، میرے پائے استقامت میں تذبذب اور تزلزل نہ ہے، ہر جگہ دین پر جم جائے۔ اس کے لیے ایک تو ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے تمام شعبوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور تمام علماء جو دین کی شعبوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے، ایک پلیٹ فارم، ایک مرکز، ایک امیر، ایک دسترخوان، ایک جگہ ان کو لانا ہے، اور اسی طرح پوری امت کو جوڑنا ہے، اتحاد بھی ہو اور پورا دین زندہ ہو۔ بس یہ 2 چیزیں امت کے اندر پیدا ہو جائے نا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی پوری مدد آ جائے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ انما المؤمنون اخوہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پر چلنے کے لیے ایک طاقت چاہیے، ایمان کی گاڑی کو پٹڑی پر، اس صراط مستقیم کے موٹر وے پر چلنے کے لیے کوئی طاقت بھی چاہیے، سٹیم، پیٹرول چاہیے۔ امت مسلمہ کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک ایمانی جذبہ، ایک ایمانی کیفیت، ایک روحانی خلوص وہ چاہیے، ایثار چاہیے۔ ہمارے مفتی صاحب زیدہ مجدوم کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ ایثار صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی تم کسی کو بوٹی کھلا دو یا دسترخوان پر کوئی چیز اس کے آگے کر دو، اپنی حیثیتوں کی قربانی دو، اپنی حیثیت کو مٹاؤ کہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنے کو آخر میں رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جزیہ کا مال آتا تھا، دوسرے اموال آتے تھے بیت المال کے لیے، فلاں 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 قبیلہ، فلاں خاندان، سب میں تقسیم کیا، آخر میں اپنا قبیلہ، قبیلے کے آخر میں اپنا خاندان، خاندان کے آخر میں اپنا گھر، گھر والوں سے بھی آخر میں اپنا حصہ، ایثار ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورے دین پر چلنا اور پوری امت میں اتفاق کا ہونا، یہ 2 صفات امت میں آئیں گی تو اللہ کی پوری مدد آئے گی۔ اور یہ 2 صفات کیسے پیدا ہوں گی؟ ان روحانی مراکز سے جڑنا ہوگا، یہاں استقامت، یہاں اخلاص، اور یہاں تزکیہ ہوگا۔ جب یہ ایمانی روحانی پاور اور طاقت
ہمارے اندر آئے گی تو انشاءاللہ اس صفت اخلاص اور تزکیہ قد افلح من تزکا کی بنیاد پر اللہ پاک ہمیں اتفاق بھی دے گا اور پورے دین پر چلنا بھی نصیب فرمائے گا. اور یہاں کربوغا شریف میں وقت لگانا ضروری ہے. دیکھیں سب سے زیادہ صحبت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اٹھائی ہے، سب سے زیادہ ہدایت میں، استقامت میں، جی عمل خیر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے. صحبت کا اثر ہے، علماء نے لکھا ہے، اس پر دلائل شواہد ہیں. تو بھائی ہم صحبت میں کیوں نہیں آتے؟ یہ رسمی نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب بعض اوقات فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں یہ کام رسمی نہ بن جائے. یہ بات حضرت مولانا نیاز صاحب رحمہ اللہ نے بھی فرمائی تھی. آخر عمر میں فتاوی رحیمہ میں عبد الرحیم لاجپوری رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، مولانا منظور نعمانی نے بھی حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے. بول نہیں سکتے تھے اور فرمایا بھائی ان سارے ساتھیوں کو بلاؤ مرکز نظام الدین میں، اور فرمایا کہ ان کو میری یہ بات پہنچا دو کہ اگر دعوت کے کام کے ساتھ علم اور ذکر نہیں ہوگا، علماء اہل اللہ کی سرپرستی میں نہیں چلے گا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آوارہ گردی بن جائے گا. ہر شعبے کو ضرورت ہے بھائی، اکابر کے اقوال تو ہم پڑھیں. اور فرمایا مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کہ مولوی صاحب میں تو ڈر رہا ہوں، سخت بیمار تھے، کہ استدراج نہ ہو. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ کو اندیشہ ہے استدراج کا، یہی انشاءاللہ قبولیت اور اخلاص کی علامت ہے، آپ پریشان نہ ہو. اور فرمایا کہ بھائی میں تو ڈرتا ہوں کہ یہ کام رسمی نہ بن جائے. تو بھائی پیری مریدی یہاں رسمی نہیں چلتی. ہمارے مفتی صاحب زیدہ مجدوم اللہ ان کی صحت اور زندگی میں برکت دے، رسمی آدمی نہیں ہے، رسمی مریدوں کو پسند نہیں کرتے اور لوگوں کو رسمی جماعت کو پسند نہیں کرتے. رسمی جماعتیں بہت چل رہی ہیں، انقلاب نہیں آ رہا ہے، نہ معاشی انقلاب آ رہا ہے، نہ دین انقلاب آ رہا ہے. رسمی نعرے، رسمی اور عارضی جوش، یہ تسلسل ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تسلسل ہے، اجتماعیت ہے، اخلاص ہے. تو یہاں انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ حضرات بھی ارادہ فرمائیں کہ یہاں وقت لگائیں گے. ہاں جی، جنہوں نے چلہ نہیں لگایا وہ تو ضرور چلے کا پہلی فرصت میں ترتیب بنا کے گھر میں جلد از جلد چلے کے لیے تشریف لائیں. اور جن کا چلہ لگ چکا ہے تو بھائی ایسی بات نہیں ہے. ایک بزرگ تھے ملتان کے، میں آیا تھا پہلے مرکز میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا چلے کے لیے آئے؟ ماشاءاللہ. کہتے ہیں جی میرا تقریباً یہ چوتھا چلہ ہے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ یہ ہم سے سبقت لے جا رہے ہیں. تو بھائی ایک چلہ نہیں، یہ تو پوری زندگی کا روگ ہے. جتنا لگاؤ گے یہاں جان وقت تو اتنا ہی انشاءاللہ اپنے دل کو چمکاؤ گے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.